السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 234 سے 242 تک. آیت 234 to 242. والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں. روٹ ہے اس کا واو فا یا. وافی کہتے ہیں مکمل کو، پورا لے لینا. توفا یا توفا کا مطلب ہے پورے کا پورا لے لینا، یعنی فوت کر لینا. کیونکہ مرنے کے بعد نہ انسان کی روح انسان کے بس میں رہتی ہے اور نہ جسم، دونوں ہی چلے جاتے ہیں. تو موت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے. و اور یذرون، وہ چھوڑ جائیں. واو دال را اس کا روٹ ہے. وذر یذرو، چھوڑنا، اپنے حال پر رہنے دینا. یعنی جیسے ہیں جہاں ہیں. ازواجن، زوج کی جمع، بیویاں. یتربصن، وہ روکے رکھیں، انتظار کریں، مراد ہے عدت گزارے. تربص یتربص بانفسہن، ساتھ اپنے نفسوں کے، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو روک کر رکھے. کس سے؟ نکاح سے. اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، شہر کی جمع. وعشرہ، اور 10 یعنی دن بریکٹ میں لکھ لیں. فاذا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں. بلغ یبلغ، بلوغ، پہنچنا، بلوغت بھی اسی سے ہے. اجلہن، اپنی میعاد کو، یعنی عدت کی مدت ختم کر چکے، 4 ماہ 10 دن. فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، کوئی بلیم، علیکم، تم پر. کس پر؟ اولیاء پر. فیما، اس معاملے میں جو، فعلنا، وہ عورتیں کریں. فی میں، انفسہن، اپنے نفسوں کے معاملے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو بھی وہ کریں، تم پر کوئی بلیم نہیں. بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، ایکسیپٹیبل وے سے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، خوب جانتا ہے. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، کوئی بلیم، علیکم، تم پر، یعنی جو نکاح کا ارادہ کرنے والے ہیں ان پر. یعنی عورت بیوہ ہو چکی ہے تب اس سے کوئی اور شادی کرنا چاہتے اس کی بات ہو رہی. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر. فیما، اس معاملے میں جو، عرضتم، اشارتاً کی تم نے. عرض کا لفظ جو ہے یہ عرض یعرض تعریض سے ہے، جو تصریح کی ضد ہے. تصریح کا لفظ صراحت سے، یعنی صراحتاً کوئی بات کرنا، کلیئرلی بات کرنا، اوپن ورڈز میں، اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے. اور تعریض کا مطلب ہے اشارتاً بات کرنا، یعنی گول مول بات کرنا، which is not clear. اصل میں یہ لفظ عرض سے ہے، اور عرض کہتے ہیں کنارے کو، یعنی بات کو کنارے کنارے سے کرنا. مین جو اصل مقصد، یہ مطلب ہے، اس پہ نہ آنا، اس کو چھپا کے یا شوگر کوٹ کر کے پیش کرنا. مراد ہے اس سے اشارے کنارے میں بات کرنا. یہی ساتھ اس کے من خطبۃ النساء، خطبہ خا طا با سے ہے. خطب کہتے ہیں شان کو، حالت کو. ما خطبکم، کیا حال ہے تمہارا. اور خطب یخطب کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا. خطابت قول کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں. منگنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خطبہ، کیونکہ منگنی بھی پروپوزل کا بھیجنا اور اس کا ایکسیپٹ ہونا ہے. تو یہاں مراد ہے مرد کا خود کو عورت پر پیش کرنا، یعنی پروپوزل دینا. النساء، عورتوں کے معاملے میں، اور مراد ہے یہاں بیوہ عورتیں یا جن کی شادی نہیں ہوئی. او یا اکننتم، چھپایا تم نے. اکنن یکنن، اکنان، کاف نون نون اس کا روٹ ہے. کن کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ جگہ چھپانا. کان بھی شاید اسی لیے ٹو کنسیل کے معنوں میں آتا ہے. کنسیل میں بھی پہلے CON ہی ہے. فی انفسکم، اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں. یا تم نے اس کو چھپا لیا اپنے دل میں، بات نہیں کی، صرف ارادہ ہی کیا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ انسان کسی بیوہ عورت کے بارے میں شادی کا سوچے. علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، سا ان قریب، تذکرون، تم ذکر کرو گے، ہن، ان عورتوں کا، یعنی تم ان عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں بات کرو گے اپنے دوستوں سے یا اپنے فیملی سے، یا ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچو گے. have them in mind. ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے، یعنی عورت سے وعدہ نہ کرو کہ میں ضرور تم سے شادی کروں گا، سرن، چھپ کر. یعنی تمہارے دل میں بات چھپی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت سے خفیہ وعدہ نہیں کرو گے. الا، مگر، ان یہ کہ تقولو، تم کہو، قولا، بات، معروفا، بھلی، معلوم، وہی جس کا اوپر ذکر گزر چکا. ولا، اور نہ، تعزمو، تم ارادہ کرو، عزم کرو، ڈٹرمنیشن کے لیے آتا ہے. عقدہ، عقدہ، گرہ، کانٹریکٹ کے لیے آتا ہے. النکاح، نکاح کا، نکاح کی گرہ، یعنی نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا.
حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، ریچ، الکتاب عدت، لکھی ہوئی چیز. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. مراد ہے لکھی ہوئی مدت، عدت. اجلہ اپنی میعاد کو، اینڈ کو. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ پس ڈرو اس سے. حذر یحذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، احتیاط کرنا، محتاط رہنا، کسی کے غیظ و غضب سے بچنا. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے، فوربیئرنگ ہے. لا جناح نہیں کوئی گناہ، نہیں کوئی بلیم، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم نے طلاق دے دی. طلق یطلق تطلیق عورت کو آزاد کر دینا، النساء عورتوں کو، ما لم اگر نہیں. ما یہاں دو معنوں میں آ سکتا ہے، ایک ہے شرطیہ اور اس صورت میں ما کا معنی اگر ہو سکتا ہے اگر، اور دوسرا ابھی تک، ما لم یعنی ابھی تک نہیں. تمسوہن تم نے چھوا ان کو، you did not touch them، مس یمسو، اور مراد یہاں محض ہاتھ سے ٹچ کرنا نہیں، مباشرت مراد ہے. او یا تفردو تم نے مقرر کیا. تفردو فرض یفرض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قطعی طور پر لازم کر دینا. فرض نماز اسی سے ہے، اسپیسیفائڈ مراد ہے. لہن ان کے لیے فریضتاً an obligation مراد ہے مہر، مقرر کردہ چیز، لازم کردہ چیز. فریضہ کا کیا معنی؟ لازم کردہ چیز. جیسے فریضۃ الصلاۃ ہوتا ہے تو نماز میں جو حصہ جو پورشن لازم کر دیا گیا، obligatory. ومتعوہن اور مالو متا دو ان کو، میم تا عین، متع یمتع تمتیع یعنی دو ان کو فائدے کی چیز کچھ. علی الموسع کتنی دو، علی اوپر، الموسع وسعت والے کے، اوسع یوسع ایسع وہ شخص جو اپنا کاروبار وسیع کر چکا ہو، یعنی خوب مال ہے اس کے پاس، بہت سا بزنس ہے، خوشحال شخص ہے. موسع دیکھیے کہ موسع جو ہے نا وہ فعل ہے، فاعل کا وزن ہے یہ، ٹھیک ہے. وسعت دینے والا، وسعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ وسعت دینے والا. کس چیز کو وسعت دینے والا؟ کس چیز کو بڑھانے والا؟ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، یہ ہے لفظی معنی. تو پھر جو کاروبار بڑھا لے اور جو مال میں اضافہ کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خوشحال ہو جاتا ہے. قدرہ اس کا اندازہ یعنی اس کی وسعت کے مطابق، جتنا اس کے پاس زیادہ ہے، this much اور this much یعنی قدر کا مطلب اندازہ یعنی کہ ایسٹیمیٹ کرنا کسی چیز کا. وعلی المقتر اور اوپر تنگ کرنے والے کے، یعنی اپنے کام کاروبار کو سمیٹنے والے، تھوڑا کر لینے والے، یعنی وہ شخص جس نے اپنے کام کا دائرہ تنگ کر دیا ہو، بزنس کو وائنڈ اپ کر دیا ہو، تھوڑا بہت کام رہ گیا، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو اقتر یقتر اقتار مراد ہے سے فقیر شخص یا غریب شخص. لفظ معنی قطر کا ہوتا ہے دھواں، قاف تارا قطر. اور دھواں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ میل کچیل کی. اور میل کچیل کس کی علامت ہوتی ہے؟ غربت کی، کہ انسان کے پاس اتنا نہیں کہ وہ نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے. تو مقتر کا مطلب فقیر شخص، خستہ حال شخص. قدر ہو اس کے اندازے کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے تھوڑا بہت. متاعن فائدہ پہنچانا ہے، پروویژن دینا ہے. بالمعروف معروف طریقے سے. حقاً حق ہے. حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پیچھے بتا چکے. حق، حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کیا ہو، ایک لفظ بول دیں جو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ثابت. حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ بات، وہ چیز جو لازم ہے. علی المحسنین محسنین پر، محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی. کون ہوتا ہے محسن؟ جو احسان کرے، اچھے طریقے سے کام کرنے والا. وَإِن اور اگر طلقتموہن طلاق دے دی تم نے ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوہن تم چھو ان کو، ٹچ کرو ان کو، یعنی مباشرت کرو ان سے. وقت اور تحقیق فرضتم تم نے مقرر کر دیا، لہن ان کے لیے، یعنی اسپیسیفائڈ فار دم کیا، فریضتاً مہر. فنصف تو آدھا ہے، ما جو فرضتم مقرر کیا تم نے، اللہ مگر، ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں. عفا یعفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، فرگو کر دینا. او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ. مراد ہے اس سے شوہر، کیونکہ وہی طلاق دے سکتا ہے، وہی گرہ کھول سکتا ہے. وَأَنْ اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، مردوں سے کہا جا رہا ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے. اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے. اور افعال کے وزن سے معنی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ زیادہ ہونے کی. اقرب یعنی کمپیریٹیولی زیادہ. اقرب للتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے.
ولا اور نہ تنسوا تم بھولو، نسیہ ینسا سے بھولنا، نسیان بھی اسی سے، الفضل احسان کو، گریشیسنس کو، بینکم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا، زائد، یعنی حق سے زیادہ دینا احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. بینکم آپس میں یعنی شوہر بیوی. ان اللہ بے شک اللہ بما ساتس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، خوب خوب دیکھ رہا ہے. حافظو حفاظت کرو، حافظو امر کا صیغہ ہے، حافظ سے ہے یعنی حفظ. علی الصلواتی نمازوں پر، صلاۃ کی جمع ہے صلوات. والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز پر. وسطی کا لفظ وسط سے ہے جو دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو دو چیزوں کے بیچ کی چیز. تو چونکہ 5 نمازیں ہیں کل، تو 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف، اثر کی طرف اشارہ. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو یعنی نماز میں، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر. فَإِن پھر اگر خفتم ڈرو تم، if you fear، فَرِجَالًا تو پاؤں پر. رجال رجل سے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور راجل پیدل چلنے والا، تو راجل کی جمع ہے رجال. او رکبانن یا سوار، راکب کی جمع. رجال کس کی جمع؟ راجل کی، اور رکبان راکب کی. تو رجال ہے آن فٹ اور رکبان ہے رائڈنگ. فَإِذَا پھر جب أَمِنْتُمْ تم امن میں آ جاؤ، سیکیور ہو جاؤ، خوف دور ہو جائے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو، علم یعلم تعلیم، کیا سکھایا؟ ما جو لم نہ تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے آ کے ان کی جان لے لیتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، زوج کی جمع. وصیتاً وصیت کرنا ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانا، الی الحول 1 سال تک. حول کو سال کہتے ہیں، عام بھی آتا ہے لفظ. حول کو حول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، حال یحول فعول، حائل ہونا، گھومنا، ماحول. غیر اخراج بغیر نکالے، اخراج اخرج یخرج اخراج نکالنا. فإن پھر اگر خرج نہ، وہ نکل جائیں خود ہی، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے. واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، مطلقات مطلقتن کی جمع ہے، مطلق جس کو طلاق دی گئی. متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقا حق ہے، لازم ہے، ثابت بات ہے، بس ہو گئی. علی المتقین متقین پر. کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات یعنی احکامات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو، عقل استعمال کرو. اپنی عقل کس میں استعمال کرو؟ اللہ کی آیات کو سمجھنے میں. آج کی آیات سے متعلق کچھ اور بھی ہے، کس صورت میں کتنا مہر دینا ہوتا ہے. مثلا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر مہر مقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے، تو ادائیگی پوری کی پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، یہ آئیڈیل سچویشن ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی، اب شوہر کو کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ پورے کا پورا دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر نہیں مقرر ہوا اس وقت، اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور اتنے میں طلاق دے دی گئی، تو اب کیا ہوگا؟ متع طلاق صرف دینا ہوگا، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور دوسرا اپنی حیثیت کے مطابق. تیسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر کتنا ہوگا؟ آدھا مہر دینا ہوگا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا لیکن رخصتی ہو گئی، اب شوہر کو کتنا مہر دینا ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ خاص مقرر نہیں ہوا، تو وہ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل یہ ہے کہ جو فیملی ٹریڈیشن ہے عام طور پر اس لڑکی کی دوسری بہنوں کو جو ملا ہے، یا دیگر خالد ممانی وغیرہ کا جو خاندان کی اور عورتوں کا جیسے مقرر ہوا، اسی کے تقریباً برابر ہوگا. تو جہاں جہاں آئے گا تو پھر یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے. والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت کر لیے جائیں یعنی فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجن اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. یتربصن وہ عورتیں انتظار کریں، روک کر رکھیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، شادی نہ کریں،
اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرہ اور 10 دن. یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن یعنی تقریباً 130 دن، جو 17 ہفتے اور 5 دن بنتے ہیں. اتنے دن وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی. ابھی جو 17 ویکس ہیں، تو اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی بھی بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ حمل کے 16ویں ہفتے 16th ویک میں اور اس کے اختتام پر عموماً بچے کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی 100% یقین ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب تک بچہ نہیں ڈیلیور کرے گی شادی نہیں کر سکتی. کیونکہ شوہر کا فوت ہونا، ذرا امیجن کیجئے کہ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا، اب وہ ایک انتظار میں ہے، ایک خوشی میں ہے کہ رخصتی ہونے والی، سب تیاریاں بھی مکمل ہیں. اتنے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اس لڑکی پہ کیا گزرے گا؟ غم اور صدمہ ہوگا نا. تو یہ جو 4 months اور 10 days کا پیریڈ ہے، اور یہ کون سے 4 months ہوں گے پھر؟ ہلالی یعنی چاند کے مطابق. یہ بار بار یاد دہانی اس لیے کراتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کیلنڈر یوز نہیں کرتے، تو پھر وہ جو ڈیٹس عموماً کسی بھی چیز کے نکالنے لگتے ہیں تو دوسرے سے صحیح نکالتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ان تمام معاملات میں جو دین سے متعلق ہیں اس میں لونر کیلنڈر ہی استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے کے اثرات دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ ٹائم از اے بیسٹ ہیلر، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے. تو غم کی کیفیات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دراصل مردوں پہ پابندی لگائی کہ وہ عورت کو اس صدمے سے نکلنے دیں اور اس کو پروپوز نہ کریں اور اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد 2 لوگوں کی باہمی ذہنی ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے. اب لڑکی کی شادی تو کسی اور سے ہو جائے، مثلا ایسی لڑکی کی جس کے اوپر اتنا بڑا غم گزرا، اس کو 2-4 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد بھی کسی اور سے بیاہ دیا جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ ابھی تک پچھلے غم سے نہیں نکلی ہوگی، اس کا دل دماغ سب کچھ پیچھے ہوگا اور بڑا ہی کسی اور کے ساتھ رہی ہوگی. تو اس مرد کے ساتھ بھی جاتی ہے اور خود اس عورت کے ساتھ بھی جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے. اور اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو اور بھی زیادہ باتیں سامنے آ سکتی ہیں کہ why 4 months and 10 days also, not only 4 months. کیونکہ باقی جگہوں پر جو عدت ہے وہ تو سیدھی سیدھی ہے، 3 مہینے اور بعض اوقات 1 مہینہ اور 2 مہینے مختلف کیسز میں، جیسے لانڈی کی عدت جو ہے. تو اس میں بھی حکمت ہے. بعض چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی پوری ڈیپتھ میں، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد عموماً عورتوں پہ جو بوجھ پڑتے ہیں ان میں سے ایک مادی بوجھ بھی ہوتا ہے. مثلا شوہر کا بزنس تھا یا اس کی جاب تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارے فائنینشیل میٹرز کو درست کرنا وہ کس پہ آ جاتا ہے؟ وہ بھی عموماً اگر بچے بڑے نہ ہوں تو سب کچھ عورت ہی کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. اب کہاں کیا بزنس ہے، پراپرٹی کا کیا ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے، اس کو ٹرانسفر کرانا اور بہت سے معاملے طے کرنا. ہو سکتا ہے شوہر کو قرضہ ہو کوئی، اس کی ادائیگی، کیونکہ شوہر کے معاملات کو ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی تو اب ہوگا نا. پھر اس کی وراثت کی تقسیم، ان سارے معاملات کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. یعنی انسان ایک فریضے کو پوری طرح نبھائے اور اس کے بعد کسی اور ذمہ داری کو اٹھائے، نہ کہ اس کو عین راستے میں بیچ میں چھوڑ کے کہیں اور چل دے. تو اس دوران نہ صرف یہ کہ نکاح سے روکا گیا ہے بلکہ زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے. یعنی عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے، میک اپ وغیرہ نہیں کرے، اچھے کپڑے نہیں پہنے، سادہ لباس پہنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیور اور خوشبو کے علاوہ غسل اور کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں ایک مناسب معروف طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایکسٹرا زینت جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اس سے روکا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو زینت کرنی چاہیے، اور کس کے لیے کرنی چاہیے؟ شوہر کے لیے. جب شوہر گیا تو زینت سے روکا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر سے نہ نکلے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اچھا بعض لوگ اس کو ایک پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہ وہ شوہر تو چلا گیا، وہ عورت کیوں وہاں باؤنڈ ہو جائے. باؤنڈ ہونے کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال گزارے تھے، اس کے کونے کونے سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں بعض اوقات. اب ایک چینج تو ایک انسان کے جانے سے ہوا، اور دوسرے چینجز کے اس کی ساری چیزیں ہیں، اس کا گھر دیکھے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کا بیڈ روم ہے، اس کا بستر ہے، اس کی اور مختلف چیزیں ہیں ضرورت کی. اب اگر عورت کی کہا جائے کہ بھائی بیوی تمہارا شوہر تو گیا، اب جاؤ تم فوراً ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حق کو پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی، وہ وہاں سے نہیں نکلے گی. اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ کیا بالکل ہی نہیں نکلے گی یا کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے پسندیدہ کیا کہ رات پھر وہ اسی گھر میں گزارے۔ مثلا ضروریات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ضروریات میں جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا یہ کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ کے لک آفٹر کرنا ہے، یا بعض اوقات عدالت کے کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کو بہرحال خود ہی پیش ہونا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں اور کوئی اور خرید و فروخت کرنے والا اور ضروریات زندگی کو خریدنے والا نہیں ہے تو ان کے کھانے پینے کے سامان خریدنے کے لیے بھی نکل سکتی ہے۔ اس طرح سے بچوں کو اسکول چھوڑنا یا لینا، اگر کوئی اور ہیلپ نہیں تو وہ یہ کام بھی کر سکتی۔ پھر اگر کوئی جاب کرتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو بیوہ ہونے کے بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ جاب نہ کرے، کیونکہ جیسے اسلامی ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کرتی ہے اور شوہر فوت ہو جائے تو فل پیمنٹ کے ساتھ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی تنخواہ بلکہ شوہر کی بھی بعض اوقات تنخواہ جو ہے 4 مہینے 10 دن تک جاری رکھی جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں عورت کو کچھ جاب کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیمار تھا، اس کی بھی کوئی جاب نہیں تھی اور یہ گھر کا کچھ کام چلا رہی تھی اپنی جاب سے ہی، کسی کام کاروبار سے، تو اس صورت میں ضرورتاً پھر اگر کوئی اور لک آفٹر کرنے والے، نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی اور دے رہا ہے، تو بھوکے تو نہیں مر سکتے۔ پھر اس صورت میں حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی تو جانے کی اجازت دی۔ لیکن ایک اور حالت میں ایک عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد میکے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اسی گھر میں رہو جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی، یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا درس و تدریس کے لیے اگر وہ کچھ پڑھ رہی ہے، مثلا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے امتحان ہے یا اس کے آخری سمسٹر ہے یا کچھ ہے، تو وہ تعلیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گی، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اس کو بٹھا دینے میں اس عورت کو مزید نقصان کا اندیشہ۔ if she is teaching تو اس صورت میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے، لوگ اس کی خیر سے محروم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ تدریس بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں، میں مختلف علماء کی آراء کو پڑھنے کے بعد اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت صرف جوان کسی لڑکی کے لیے یا کسی خاص عمر کی خواتین کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، چاہے کوئی نابالغ ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کوئی بوڑھی ہے یا جوان ہے، سب کے لیے۔ ہاں سوائے حمل والیوں کے کہ اگر بچے کی ڈلیوری جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر ڈلیوری مثلا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی عدت جاری رہے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت ان کے وضع عمل تک کے لیے ہے۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہو نا، یہ تربصن بأنفسہن، اپنے آپ کو روک کے رکھے، اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے اور اسے اسلام نے معیوب نہیں قرار دیا۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت کا یہ وقت کمپلیٹ ہو جائے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ عورت کے جو ولی ہیں، جیسے باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا اور مرد ہیں، فیما فعلنا، اس معاملے میں جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی ایک کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کنواری لڑکی ہے وہ پوری کی پوری والدین یا ان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، اور اس کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عورت جو میچور ہے اور اس کی شادی ہو چکی اور بچے بھی ہیں، اور اسے بہت سے ڈیسیژن اپنے بچوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے لینے ہیں یا اپنے کچھ فائدوں کو سامنے رکھ کے لینے ہیں، اور اس کے معاملے میں کوئی دوسرا رشتہ دار جو اس کو وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جتنا اسے خود ہو سکتا ہے، اس لیے کہا کہ پھر وہ اپنے معاملے میں جو فیصلہ خود کرے، لیکن بالمعروف، معروف طریقے سے ہو، تو اولیاء کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کس پر ہے؟ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کی بجائے منکر طریقے سے کوئی کام کرے، یعنی کوئی غلط طریقہ استعمال کرے، غلط راہ اختیار کرے، حرام کے راستے سے کوئی کام کرے، لیکن بیسیکلی وہ اپنی خود ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہاں تھوڑا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں صرف احکامات نہیں دیے جا رہے، بلکہ دور جاہلیت کی کچھ ظالمانہ رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلا دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، کہ 1 سال تک وہ نہ گھر سے نکلے گی، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، حتیٰ کہ اس کو نہانے، کپڑے بدلنے، کنگھی کرنے اور ان چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بالکل مزریبل ہو جاتی تھی، بالکل جانوروں والی حالت کی، وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی، غلاظت دور نہیں کر سکتی، اور جب سال گزرتا تھا تو جب وہ ایک طرح سے اس کی جان چھوٹتی تھی، اور اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو دوسرے مال کی طرح
वरासत का माल समझ लेते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और जगह फरमाया वला तरिसुन निसाअ, तुम औरतों के वारिस मत बन बैठो, कुरहा, वो नापसंद करती। देखिए कि यहाँ ये औरत की एक तरह से आज़ादी दी जा रही कि लेट हर डिसाइड फॉर हर सेल्फ कि अब वो क्या करना चाहती है। क्यों? क्योंकि दौरे जाहिलियत में बेवा औरत के लिए अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था। ये इस्लाम ने आकर उसको आज़ादी दी। अब उनका क्या होता था, ठीक है तुम्हारा शौहर नहीं रहा, पहले तो शौहर एक मालिक, अब कई मालिक हो गए। बाप एक हुक्म दे रहा है, भाई कुछ और पसंद फरमा रहा है, देवर जो है वो कोई और कुछ शादी करने में इंटरेस्टेड है, और बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लिया जाता जबकि वो इस चीज़ को नापसंद कर रही होती थी। या बाज़ औक़ात जैसे किसी के हिस्से में माल आया तो किसी के हिस्से में उसको माल की तरह या गुलाम की तरह दे दिया जाता था। तो इस्लाम ने सारी ज़ालिमाना चीज़ों पर पाबंदी लगाई और यहाँ पर नंबर 1 तलाक की इद्दत की मुद्दत मुकर्रर की, और नंबर 2 ये कि उनको सिक्योरिटी दी और इंडिपेंडेंस दी कि वो अपने बारे में खुद भी सोच लें। और यहाँ तक कि अगर वो शादी नहीं भी करना चाहते तो मजबूर ना किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे छोटे होते हैं और औरत समझती है कि भाग गया और मैं भी अगर कहीं चली जाऊँ तो यतीमों को कौन संभालेगा, तो सेक्रीफाइस करना चाहती है किसी वजह से, तो दूसरे लोग उसको प्रेशराइज करते हैं। तो उससे भी रोका गया कि फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं, फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। हमने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बाज़ कल्चर्स आज भी ऐसे हैं कि जिसमें अगर शौहर फौत हो जाए तो औरत को जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया जाता, कहते साथ ही तुम भी जल जाओ, तुम्हारा भी खात्मा हो गया। तो इसी तरह हर कल्चर में मुख्तलिफ तरह के औरत के ऊपर दबाव डालने के और नाहक और नारवा पाबंदियां आयद करने की चीज़ें मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात दीन के नाम पर ये सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब औरत बेवा है, उसकी दूसरी शादी होगी, क्योंकि इस्लाम में बेवा औरत से शादी करने को मायूब नहीं समझा गया, क्योंकि यतीमों का ख्याल रखना, उस औरत के जो बच्चे हैं उनको भी साथ ले आना शादी के बाद और उनका ख्याल रखना, इसको भी हाईली अप्रिशिएट किया गया। मुसलमानों के घरानों में बेहतरीन घर वो है कि जिसमें किसी यतीम की परवरिश हो रही हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा, और बदतरीन घर वो है कि जिसमें किसी यतीम की परवरिश हो रही है और उसके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा। तो अरबों के यहाँ वैसे भी दूसरी शादी या बेवा औरत से शादी कोई मायूब बात नहीं थी, और इस्लामी लिहाज से भी इसको मायूब नहीं समझा गया। हाँ, कुछ पाबंदियां लगाई गई कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, इद्दत गुजरेगी तो ही निकाह हो सकता है। हाँ, निकाह के अलावा गोल गोल तरीके से बात कन्वे की जा सकती है। मसलन अगर एक औरत बेवा हुई है तो हो सकता है 3-4 लोगों की ख्वाहिश हो कि उससे शादी की जाए, तो अगर कोई अपना पैगाम पहुंचाना चाहे किसी तरीके से या खुद देना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा अरवस्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, इस मामले में कि जो तुम इशारे किनारे से बात करो औरतों के प्रपोजल के बारे में। यानी यहाँ मुराद कौन सी औरतें? बेवा औरतें या इवन तलाक याफ्ता जो है। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या ये कि तुम अपने दिल में छुपा के रखो, क्योंकि आमतौर पर जब कोई ऐसी सूरत होती है, मसलन कोई ऐसी खातून जिसकी शादी नहीं हुई या तलाक याफ्ता या बेवा है, तो बहरहाल लोग उनके बारे में सोचते हैं, शादी का पैगाम भेजते हैं, तो ये कोई मायूब बात नहीं, बिल्कुल फितरी जरूरत है, फितरी बात है। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी कोई पकड़ नहीं कि तुमने एक औरत के बारे में सोचा क्यों। इस सोच पर कोई पकड़ नहीं है, और सिर्फ सोच नहीं बल्कि तुम किसी तरह से अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हो, इस पर भी कोई पकड़ नहीं। अलिम अल्लाहु, अल्लाह को पता है, अल्लाह खूब जानता है, अन्नकुम, कि बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, अनकरीब उनका जिक्र करोगे। अल्लाह को पता है कि बिल्कुल फितरी और नेचुरल चीज है कि ऐसी औरत के बारे में बात होगी, उससे शादी के बारे में सोचा जाएगा, उसका जिक्र किया जाएगा, तुम अपनी रग़बत और अपनी ख्वाहिश का इजहार करोगे। तो ऐसी ख्वाहिश का इजहार कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। और जिक्र, जैसे पहले भी बनी इसराइल के जिक्र में जिक्र आ चुका है, एक तो है दिल में याद करना और दूसरा है जबान से किसी चीज का इजहार करना। तो दोनों पर ही कोई पकड़ नहीं कि अगर कोई दिल में सोचे या ये कि बोलकर बात कर ले। अल्लाह को मालूम है कि तुम ऐसा करोगे, तुम अपनी रग़बत का इजहार करोगे। वलाकिन, लेकिन, ला तुवाइदूहुन्ना, तुम उनसे वादा ना करो, सिर्रन चुप के, यानी जिक्र करना और ख्याल आना कोई बुराई नहीं, लेकिन अब खुफिया दोस्ती का सिलसिला बढ़ा लेना या फिर यह कि उनसे चुपके से पक्का वादा कर लेना कि बस जो ही तुम इद्दत से पारी हुई तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी, तो ये दुरुस्त नहीं। क्यों? इससे क्यों मना किया गया? इसमें क्या हिकमत हो सकती? एक तो यह है कि औरत की इद्दत में खलल आएगा और वो मेंटली और डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी एसोसिएशन जो है पिछले शौहर के साथ है, और अगर कोई ऐसी बात पुख्ता तरीके से करे कि तुम हिल नहीं सकती, बस तुम पाबंद हो इस चीज की, तो ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात इतनी पक्की बात कोई अमली शक्ल ना इख्तियार कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि इद्दत के दौरान निकाह कर बैठो। आपने कई दफा ऐसे वाक़या सुने भी होंगे कि बाज़ लोग लाई हुई या जहालत में या फिर महज जज्बात में आकर इद्दत में निकाह तक कर लेते हैं।
پھر اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بعضوں کا سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی. مثلاً ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ تم سے شادی کروں اور پکا والی، جو عدت ختم ہوئی اس نے کہا جی نہیں اب تو میں نہیں کرتی. تو پھر آپ دیکھیں کہ عورت ایک غیر ضروری امید لگا کے بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کی امید جو ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے صدمے پر صدمہ ہو جائے گا. کہا کہ چھپ کے ایسے کام مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کنوے کرو، مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی کہ میرج کانٹریکٹ جو ہے وہ نہیں تم کر سکتے اس دوران. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، اپنے اینڈ کو. کیونکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے نا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کی گنتی کرو، شمار کرو. تو جب وہ پرسکرائب ٹائم گزر جائے تو ہاں پھر تم کانٹریکٹ کر سکتے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں. اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ. فاحذروہ، بس اس سے ڈرو. تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آتی ہے، یا تم دل میں کوئی گرج پال کے رکھ لیتے ہو، تو یہ سب اس کو پتہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں برحق سوچ رہے ہو یا ناحق سوچ رہے ہو. لہٰذا اس سے ڈرو. کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کرو. سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں. اس کے لیے ہمارے دلوں کا حال ایسی ہے جیسے کوئی ظاہر لکھی ہوئی کتاب. جیسے ہم یہ کتاب سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہمارے دل بھی کیا ہے، کھلی کتاب کی طرح. جو کچھ اس میں سے گزرتا ہے، جو بھی ریل چل رہی ہے، سب اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، تاکہ شاید ہم خود بھی سوچ کے بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا. تو اس صورت میں کیا ہے، انسان برے گمان سے بچے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. سوچ میں بھی خدا کا خوف. اب آپ دیکھیے کہ کیا دنیا کا کوئی اخلاقی اور تربیتی نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی اتنی اصلاح کرے. عام طور پر پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بلڈنگ اور یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو کہاں تک بس ان کی پہنچ جاتی. بیٹھو گے کیسے، دیکھو گے کیسے، حرکتیں کیسے کرو گے، چلو گے کیسے، بس یہی تک، ظاہر ظاہر ظاہر. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، اس سے ڈرو. لہٰذا اپنے اندر اور اپنے دل پر بھی خود چیک رکھو، اور وہ چیک ہم خود ہی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی خود ہی کرنی ہے ہم کو. شیطان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بعض اوقات شیطان جن اور بعض اوقات شیاطین انس دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور بدگمان کرتے رہتے ہیں انسانوں کے خلاف. ایسی صورت میں انسان صرف اپنی ہی سوچ کو درست نہ سمجھے، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی معلوم کرے، اور اس معاملے میں احتیاط برتے، اللہ سے ڈرے کہ وہ اس پر بھی پوچھ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. بات ہے نا سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا ان کو چھپا کرو، تو وہ کیا کرے گا، وہ محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتا ہے. اور یہ کون سی جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی چیز کو الٹا مطلب دینا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے. اب اس میں ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے. تو جب تک انسان ان کو بولنا نہ شروع کرے، یعنی خیال اگر خیال کی حد تک ہے تو پھر پکڑ نہیں ہوتی. مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا، اب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اب وہ بار بار آئے چلے جا رہا ہے، پھر آپ اسے نکالتے پھر آ جاتے، پھر ایک جنگ جاری رہتی ہے اندر.
چلیے کوئی بات نہیں، آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دل صاف ہو جائے، نہیں ہو رہا، تھوڑا وقت لگے گا، ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا اور بات درست سمجھ آ جائے گی، کسی بھی چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن غلطی اس وقت ہوتی جب انسان اس بدگمانی کو کسی تھرڈ پرسن irrelevant شخص کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ غیبت بن جاتی ہے، اور یہ غیبت فتنہ فساد پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک گزرا، اب آپ کے دل میں ایک گڑبڑ مچی ہوئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے تو ڈرتے ہیں جس کے متعلق بات ہے، تب دائیں بائیں آپ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ صرف آپ کا ہی نہیں، اوروں کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ماحول سے بن جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں کئی قسم کے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے درجے میں چیک رکھا کہ دیکھو ہوشیار رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دلا دی گئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حلیم ہے، کہ بعض چیزیں بہت ہی غلط ہوتی اور اللہ چاہے تو اسی وقت پکڑ لے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ بچے، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے، لوگوں کے غلط خیالات کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو، کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ذاتی اور باقی کیا ہے؟ صفاتی، اس کی صفات ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، کس بات کو جان لو؟ اس کی ان صفات کو جان لو۔ غفور ہونے کا مطلب جانو، حلیم ہے تو اس کا مطلب جانو، اور اسی طرح اور صفات بھی، کیونکہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پتہ ہوگی ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں تو ہمارا اللہ سے معاملہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ہم غفور کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ غفور الرحیم کا ایک خود ساختہ مطلب بنائے ہوئے ہیں، حلیم کا مطلب ہی نہیں ہمیں آتا ہے، اور اسی طرح باقی صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر ایک کیسٹ ہے اللہ کے خوبصورت نام، اس میں ناموں کی وضاحت کی گئی ہے، یا کوئی اچھی کتاب لے لیں جس میں اسماء حسنہ کی وضاحت ہے، اور بہت سے اسماء حسنہ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں مگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ بہرحال جتنے جو قرآن مجید میں آ رہے ہیں ان کو تو آپ ساتھ ساتھ جانتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ان سب کی کم از کم میننگ آپ کو ضرور آتے ہوں، اور میننگ سے تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا رب کون ہے، کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی کیا کیا صفات ہیں۔ اور ان صفات پر غور کرنے سے اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا جتنا آپ کسی کو جانتے جاتے ہیں اتنی اتنی آپ کو اس سے محبت زیادہ ہوتی، اور اگر اللہ کو آپ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی کیا ہوگا؟ سطحی ہوگا، ظاہری ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ وَاعْلَمُوا، جانو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ تو خلاصہ آیت کا کیا ہے کہ دوران عدت عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ نکاح کا پکا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے بات پکی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح؟ بہت کلیئر لفظوں میں نہیں، اشارتاً، تعریضاً۔ کیا حرام ہے؟ تصریح حرام ہے، تصریح صاد را حا سے ہے تصریح۔ اچھا اب ایک صورت یہ ہے، سر میں یہ سوال ایک دفعہ مجھ سے آیا تھا کہ کسی نے بیوہ عورت سے عدت میں نکاح کر لیا، اب پتہ نہیں تھا شاید یہ کیا وجہ ہوئی یا کوئی بھول ہوئی، تو مشکل پیش آئی، تو وہ مجھ سے انہوں نے کویسچن کیا کہ اب کیا کریں، اب ہو گیا۔ تو اس پر پھر میں نے مزید جاننے کی کوشش کی کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نکاح قائم ہی نہیں ہے، تو باطل ہوگا، ٹھیک ہے، معاملہ عدالت میں جائے گا، فوراً الگ کر دیا جائے گا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اور بعض ہی کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح ہی نہیں ہے، اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس اللہ نے قائم کی اور ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔